الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتی اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 26ویں سورت جو نازل ہوئی حضور پہ 25 اور 26 سورت کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ قدر جو ہے وہ اس وقت قرآن میں 97 سورہ ہے اور نازل کے وقت میں یہ 25ویں سورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمائی، اور اس کے بارے میں چند گزارشات ہیں جو مختلف علماء کی رائے ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ سورہ قدر کے بارے میں تفسیر عزیزی میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مکہ میں تھے، یہ مکی صورت ہے، تو آپ نے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا شمسون، اور وہ اللہ کا ولی اللہ تھا، بندہ تھا، نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال کی زندگی ایسی عطا فرمائی کہ جس میں اس نے 1000 مہینوں کی ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جس میں وہ دن میں روزہ رکھتا، جہاد کرتا اور رات کو قیام اللیل کرتا۔ تو صحابہ کرام کو حسرت ہوئی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا وقت دیتا، لیکن ہماری تو زندگیاں اتنی مختصر ہیں۔ تو اس حسرت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سورہ قدر نازل فرمائی، اور جیسا کہ اس میں پہلی آیت میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر کے کئی معنی ہیں، جیسے عربی کے الفاظ ہوتے ہیں اور جن کے ایک لفظ کے کئی معنی اور مطلب نکلتے ہیں، تو اس صورت کے جو معنی نکلتے ہیں اس میں قدر کے معنوں میں عزت بھی ہے، اکرام بھی ہے، اور مستقبل کے یا جو امر اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہیں، اور فضیلت بھی ہے، اور اس میں تنگی بھی، اس کے ایک معنوں میں تنگی آتی ہے، اور اس کو یوں لیا ہے علماء کرام نے کہ تنگی سے مطلب اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کے لیے، اور اس کو قدر کی رات اس لیے کہا گیا، اور اس کی وجہ سے زمین کی فضیلت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کئی ایسے ملائکہ ہیں جو زمین پہ ہوتے ہیں، کئی آسمانوں پہ ہوتے ہیں، عرش کے پاس بھی ہیں اور سدرۃ المنتہا پہ بھی ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے یہ لیلۃ القدر کا جس کے وقت وہ ملائکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ زمین پہ نزول فرماتے ہیں، اور ان کا جو زمین پہ نازل ہونا ہے وہ ان کو اللہ کے قرب دیتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ بات نکالی کہ سال بھر میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ زمین میں آ کر کے فضیلت پاتے ہیں، تو مطلب زمین افضل ہو گئی آسمان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ان کا نزول ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر اتنی تعداد میں نزول کرتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور اس کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ لیلۃ القدر کی نشانی، لیکن وہ اکثر جو ہیں وہ رات کے ختم ہونے پہ پتہ لگتی ہیں، شروع میں نہیں پتہ لگتی، ورنہ تو حکم یہ ہے کہ وہ ایسا دن ہوتا ہے جس میں موسم خوشگوار رہتا ہے، نہ بہت ٹھنڈا نہ گرم، ہلکی سی پھوار بھی ہوتی ہے، تھوڑا پانی بھی برستا ہے، پتے جو ہیں وہ الٹ جاتے ہیں، جھلک جاتے ہیں، اور درخت سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جب صبح کے وقت فجر کا سورج نکلتا ہے تو ملائکہ کے پروں کی وجہ سے جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی تپش اور اس کی شعاؤں میں ہلکا پن ہوتا ہے، اور وہ بہت تیز نہیں پڑتی ہیں اور آپ کو دکھتی ہیں بہتر۔ تو یہ تمام فضائل کی وجہ سے کہ مطلب فرشتے اتنے نازل کرتے ہیں، اتنی تعداد میں نازل کرتے ہیں، نزول کرتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں حضور نے فرمایا ہر ایک زمین پہ جتنے ذرے ہیں اس سے زیادہ تعداد میں ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے زمین پہ آتے ہیں، اور یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو نیا دن شروع ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں، اور فجر کی نماز تک کے یہ رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک تو شان نزول یہ بیان فرمائی کہ جناب یہ شمسون نام کے جو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے 1000 ماہ عبادت کری، اللہ تعالیٰ کی رات کو قیام اللیل کیا اور دن میں روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حق میں جہاد فرمایا۔ تو ان کی وجہ سے دوسرا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر کے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے
بیت العزہ جو پہلے آسمان پہ ایک جگہ ہے جو کہ گھر ہے، وہاں پہ قرآن کو ایک ساتھ نازل فرمایا، پھر 23 سالوں میں رفتہ رفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت اور معاملات کے حساب سے جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی تھی، جو کہ تخلیق سے بھی 50,000 سال قبل اللہ کے جو نظام کے حساب سے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تقدیر لکھ دی تھی بندوں کی، اور پھر اس بات اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال احکامات جاری فرماتے ہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ کے امر جو ہے فرشتوں اور ملائکہ کو دیے جاتے ہیں، جو جن کی ذمہ داریوں میں کائنات کے تمام معاملات ہوتے ہیں، خصوصاً زمین کے معاملات میں کہ کس کا کیا ہونا ہے، کامیابی ہوگی، ناکامی ہوگی، پیدائشیں ہوں گی، اموات ہوں گی، کتنا کس کا رزق ملے گا۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ قدر ہے جو کہ دعا سے بدل جاتی ہے، اس میں دعا کا بڑا شامل ہونا ہے۔ اب اس میں کچھ اختلاف یہ ہے کہ جو نصف شعبان کی رات ہے اس میں عبادت کرنے کا حکم ہے تاکہ احکام اوپر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب رمضان کی 27 تاریخ کو یا آخر عشرے میں جب اس کا نزول فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا، تو اس دن احکامات آ جاتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں اور احکام آتے ہیں اس وقت، اور وہ سارے سال کے فیصلے طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ بازاروں میں دکانداریاں کر رہے ہوتے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور تجارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے موت کا حکم آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو بندے کو اپنی تیاری رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور اس میں ایک اور چیز فرمائی کہ انسان کسی چیز پہ جنت میں حسرت نہیں کرے گا، صرف ایک بات پہ حسرت کرے گا، اور وہ یہ بات ہے کہ اس نے جو اپنی دنیا کا زندگی کا جو وہ لمحہ جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا، تو اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں۔ ان کی بڑی عظیم فضیلتیں جو کہ بیان بھی کی جا چکی ہیں، اور جو جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت میں لگاتے ہیں، جو حضور نے فرمایا جنت میدان ہے، اس میں درخت تم اپنی آبیاری کرتے ہو، اپنی کیاریاں بناتے ہو اور اس میں درخت لگاتے ہو، ایک بار سبحان اللہ کہنے میں لمحہ نہیں گزرتا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتے ہیں، ورنہ تو ایک درخت کا لگانا اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ بیجا لگائیں، پانی دیں، کھاد دیں، اس کی موسم تمام چیزوں کا خیال کریں، پھر تب جا کر کے وہ پھل اجر دیتا ہے اور اس کا جو ہم کو ملتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر بندے کی زندگی بیکار ہے، چاہے ہم کسی بھی کیفیت میں ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے زبان پہ، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں چلتا رہے، چاہے دنیا کے معاملات کرتے رہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ شو آف کر رہے ہیں، وہ شو آف نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک توجہ رہتی ہے کہ بھائی تسبیح ہے تو ذکر کرتا رہے۔ تو ان چیزوں سے تھوڑی آدمی کو آسانی ہوتی ہے، اور دکھاوے کے لیے کوئی ذکر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے ذکر کی۔ تو قدر کے معنوں میں بہت کچھ آتا ہے۔ اچھا، پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ کفار کہتے تھے کہ یہ حضور نے اپنے طرف سے نعوذ باللہ بنا کے لے آئے ہیں قرآن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ اچھا، میں نے اس بات کا ایک نکالا تھا نقطہ جو کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کبھی کیا تھا، اس پہ علماء کا اتفاق ہو نہ ہو، فی لیلہ، رات کے اندر جو قدر کی، یعنی قدر کی رات آلریڈی طے ہو چکی تھی۔ طے ہونے والی رات کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا، حضور کو آئے نہیں؟ تو یہ رات کی قدر اس لیے ہے کہ جو میں نے غور کیا کہ اس تاریخ سے، آخری عشر رمضان سے 4 مہینے 10 دن پہلے حضور کی روح مبارک اپنی والدہ کے جب وہ بطن میں تھے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کیلکولیشن کریں تو 40 ہفتوں کا جو حمل ہوتا ہے اس میں سے 9 مہینے بنتے ہیں، اور اس میں سے 4 مہینے کم ہوتے ہیں جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت روح مبارک حضور کی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں داخل فرمائی۔ تو وہ قدر کی رات تھی جب حضور کی روح کائنات میں داخل ہوئی، دنیا میں آئی، اور اسی کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو قدر کی میرے حساب سے، جو کہ ممکن ہے علماء سے اختلاف کریں، آپ لوگ بھی اسے ایگری نہ کریں، وہ اپنی بات ہے، لیکن میری سمجھ میں اس کی لیلۃ القدر کو قدر تو اس وقت ہوگی جب پہلے سے کوئی چیز پہ معاملہ، ورنہ تو پہلے سے چیز نہیں تھی، ورنہ تو دن اور رات سارے اللہ کے۔ تو میرے حساب سے یہ تھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا، تم نے کیا اس کا ادراک کیا، یا what you comprehend about this، what is لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب اس کے معنوں میں علماء نے پھر فرمایا خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے نہیں، اس سے بھی بڑی، اس سے بھی فضیلت والی۔ خیر ایک معنی یہ ہے کہ عربوں میں کلام ہوتا تھا جس میں وہ کبھی کسی چیز کو بولتے تھے تو وہ کہتے تھے میں تمہارا الف شہر، میں تمہارا ساتھی ہوں، مطلب یہ میں ابداً ابد کا ساتھی ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی لا محدود اس کا اجر ہے۔
ایک تو یہ اس کا معنی نکلتے ہیں۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو 83 ایئرس 4 مہینے 83 سال 4 مہینے یہ بنتے ہیں کہ یعنی ایک بندہ دن رات 24 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے دن رات اللہ کی عبادت کرے، جو کہ ناممکن تھا اور ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رات کو اس کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ایک رات میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سال بھر آدمی فارغ رہے اور کوئی نماز وغیرہ نہ پڑھے۔ بات یہ کہ اس رات کی فضیلت پانے کے لیے ادر احکامات بھی لازم ہے بندہ کرے، لیکن یہ کہ اگر کسی میں کوئی اور وجوہات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے معاملات احسن فرمائے، لیکن یہ ایک رات ایسی ہے کہ جس کو آدمی اگر پائے، اور اگر آپ نے 50 سال کی زندگی پائی، 60 سال کی زندگی پائی، اور اس میں ہر سال آپ نے ایک بار آخری 10 دنوں میں اس کو پا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 50 سے ضرب دینا اس کو، یعنی 1000 مہینوں کو 50 سے ضرب دیں تو 5 لاکھ اور 5 کروڑ کے قریب چلا جاتا ہے معاملہ۔ تو اتنی عبادت تو ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خاص فضل کیا اپنے حبیب کی امت پہ کہ ہمیں یہ رات دی جس کو ہمیں بڑی قدر و منزلت سے دیکھنا چاہیے۔ پھر اس میں جو کئی احادیث ہیں، میں ان کا مجموعہ آپ کے علم میں بھی ہے، میں اس کو دہرا بھی دوں کہ صحابہ نے فرمایا، حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر فرمایا آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر فرمایا پیر کا دن تھا جب مجھ پہ قرآن کا نزول ہوا اور اسی دن میری ولادت ہوئی، تو اس کا مطلب وہ پیر کا دن بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور صحابہ نے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سورہ قدر کے اندر 30 حروف ہیں، لیکن اس میں جو ایک حرف ہے سلام ہی حتی کا مطلب یہی ہے، وہ 27ویں نمبر پہ آتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہیں، 9 حروف ہیں اس لفظ کے اندر، اور وہ 3 بار آیا، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی ایسے ان سے لے کر کے یہ بیان، پھر ایک حدیث میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا 27 کی رات ہے، پھر حضرت علی کا قول ہے 21 کی رات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ رات آخری عشرے میں چلتی ہے، اور آخری عشرے کو یوں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اختلاف ہوتا ہے کہ جی چاند ہوا نہیں ہوا، تو ہمیں آڈ اور ایون ساری راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنی چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی دن تو آنی ہے، تو وہ 10 ہی دنوں میں آئے گی جس سے 9 راتیں پڑیں گی۔ تو پیر کا دن اگر پڑ جاتا ہے اور رات مل جاتی ہے آڈ نائٹ، جو کہ 21 بھی ہو سکتی ہے، جو کہ 23 بھی ہو سکتی ہے، جو 25 اور 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس کی فضیلت پہ غور کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ حضور کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جمعے کا روزہ، پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں، ولدت فیہ وانزل علیہ، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پہ قرآن نازل ہوا۔ تو پیر کا دن بھی آ جاتا ہے اور رات بھی آ جاتی ہے، پیر کی رات یعنی اتوار کی رات اور پیر کا دن، پیر اور منگل کے درمیان جو رات ہوگی وہ منگل کی ہے، کیونکہ اسلام میں دن چاند نکلنے کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد شام سے شروع ہوتا ہے، تو اتوار کی اور پیر کے درمیان کی جو رات ہے اس میں ہے۔ تو اس طرح سے اس کو سمجھ لیں، اور دن ڈھونڈیں پیر کی اور اتوار پیر کے درمیان کی رات ڈھونڈیں، اور اس میں آپ موسم دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ بڑا ہو سکتا ہے کم، لیکن اس میں اجماع یہی ہے اکثر علماء کا کہ 27 کی تاریخ ہے، جو کہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ پھر اتنے ملائکہ کا نزول فرمایا، اتنے ملائکہ ہوتے ہیں، جیسے ذکر ہوا کہ قدر یہ کہ تنگ پڑ جاتی ہے زمین، اور ذرے ذرے کے برابر جتنے ہیں اس سے زیادہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ ملائکہ جن کو جگہ سے زمین پہ آنے کا حکم نہیں ہوتا سال بھر، اس دن وہ بھی آتے ہیں زمین پر۔ پھر یہ فرمایا کہ والروح، اچھا والملائکہ تو والروح، اچھا ملائکہ تو سارے فرشتے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے بھی مانا جا سکتا ہے روح سے۔ اور ایک علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دن اولیاء اللہ کی ارواحیں بھی ان کو اجازت ہوتی ہے زمین پہ آنے کی۔ تو ایک یہ روح، تو انسان کے اندر بھی روح ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی روح ہیں، تو کئی علماء نے تعبیر لی کہ یہ روح سے جب ایک بار ملائکہ کہہ دیا تو روح پھر کہنا ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں تخصیص فرمائی۔ تو اس کا مطلب تمام روحوں کو، جو نیک روح ہیں، ان کو بھی اس میں زمین پہ نازل ہونے کا حکم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ اور پھر اسی دن تمام امر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے حکم سے ملائکہ کو دے دیے جاتے ہیں جن جن کی جو ڈیوٹیاں ہیں، بارش والوں کی اور رزق والوں کی اور ہواؤں والوں کی اور دوسرے معاملات کی زندگی اور حیات، اور جو روح دینے والے ہیں اور جو روح لینے والے ہیں، تمام کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے اس کو کیا جانا یہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور پھر اس دن تنزل یعنی گروہ در گروہ، ایک ایک گروہ کر کے آتے ہیں ملائکہ۔ انزل و تنزل، انزل میں ہوتا ہے ایک بار آنا، تنزل میں ہوتا ہے کہ بار بار گروہ در گروہ، یعنی ساتوں آسمانوں کے اور کہاں کہاں کے فرشتے جو بھی کائنات میں ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ آ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ والروح، اور ان کے سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام یا تمام ارواح انبیاؤں کی اور اولیاؤں کی اور بزرگوں کی اور مومنین کی ارواحوں کو بھی زمین پہ اس وقت آنے کا حکم ہوتا ہے۔ فیہا باذن ربہم، اس دن، اس رات کو، اس کے اندر، فیہا اس کے اندر یعنی رات کے اندر، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، اور تمام فیصلے سال کے آنے والے کے بجٹ ریلیز ہوتا ہے، یہ بجٹ کی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور ملائکہ کیا کرتے ہیں کہ ملائکہ ہر گھر میں جاتے ہیں، ہر سے بندے سے ملاقات کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مومنین سے مصافحہ فرماتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں، جس پہ فرشتے سلامتی بھیجیں جو اللہ کے امر سے آئے ہوئے ہوں، اور پھر ہم بھی اپنی استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں اور خیر اور رزق اور برکت مانگیں، اپنے اور اپنے اہل خانہ اور مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اس رات میں مانگیں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ کب تک کرتے ہیں؟ مطلع الفجر، یعنی جب تک کہ سورج نہ نکل رہا ہو تب تک کہ یہ کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ کے بھی علم میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا عفو یا عفو یا عفو، یا اللہ آپ بہت معاف عفو کرنے والے یعنی درگزر کرنے والے ہیں، تو تحب العفو، اور آپ اس بات کو محبت کرتے ہیں کہ آپ عفو درگزر فرمائیں، تو میرے معاملات سے اللہ تعالیٰ عفو فرما دیں، میرے معاملات سے درگزر فرما دیں۔ تو یہ آپ رات میں اس دعا کو ضرور مانگیں اور جتنے بھی خیر کے معاملات ہیں وہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے مرحومین کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور مغفرت فرمائے اور سب کے درجات بلند فرمائے، اور اس معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام پہ زندہ فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور ہمیں لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا عظیم اجر عطا فرمائے۔ جیسے کہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ نجات من النار۔ پھر تیسرے عشرے میں آدمی اتنی شدت سے ایمان میں آتا ہے، توقع کرتا ہے اپنے رب کے لیے۔ پہلے 10 دنوں میں تو آدمی تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے، پھر دوسرے عشرے کے اندر تھکن بھی ہونے لگتی ہے، پھر بھی وہ اپنی ہمت کر کے اللہ کی رحمت تلاش کرتا ہے، پھر آخری عشرے میں وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنا گھر سے رشتہ توڑ دیتا ہے، مسجد میں اپنے کو بند کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے اور اعتکاف میں ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، یعنی اسٹینڈنگ آن سم پلیس، اور پھر اس اعتکاف میں وہ آخر عشرے کی وہ رات تلاش کرتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کو اور جبرائیل علیہ السلام کو نزول فرماتے اور امر فرماتے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب یعنی سیلف ریپروچ، اپنا خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ پھر ایمان مجمل ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و قبلت جمیع احکامہ و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل صالح۔ 6 آپ کے عمل ہیں جن کو آپ کو کرنا ہے، جس سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل ملتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا بتایا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ان ایمان کی تعریف یہ فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ احتساب، اب اپنا سیلف اسیسمنٹ کرنا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں رہا ہے۔ جب ہم سب سمجھتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بندہ جو ہے بغیر کسی کو دکھائے چھپائے
کھانا ہوتے ہوئے بھی نہیں کھاتا، پیتا ہوتے ہوئے بھی نہیں پیتا، موقع ہوتے ہوئے بھی کوئی گناہ سے ڈرتا ہے، ہمیں ان کا اجر ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ اللہ کے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا، یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھی، یہ دیکھیے اس کے بارے میں بڑا فضیلت کا ذکر ہے یہ کہ رمضان کی راتوں میں تراویح کا پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے بندہ کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ، جبکہ تھکا ہوتا ہے، کام بھی کرنا ہوتا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، تھکن بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا صغیرہ کبیرہ، بتایا غفر له ما تقدم، ما تقدم کے مطلب ہے جو کچھ اس کے پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے، اپنی عنایت سے وہ اس کے بندے کے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکا بندہ تو فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو پھر فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات کو کھڑا ہوا، من قام، جس نے نہیں مطلب کھڑا سے مطلب یہ ہے کہ وہ جاگا، اس نے سویا نہیں، غفلت نہیں برتی، ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور پھر اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر بھی عطا فرمائیں۔ پچھلے صاف ہو گئے، اگلا اکاؤنٹ میں آلریڈی آپ کو 1000 سال کی 84 سال کی عبادت کا اجر اس سے زیادہ، 1000 تو ایک نمبر ہے، یعنی اربوں کے لحاظ سے اگر سمجھا جائے عربی کے حساب سے تو یہ لامحدود اجر ہے، یعنی الف شہر کا مطلب ہوتا ہے ان کاؤنٹڈ، ان کے ہاں گنتی ایسی تھی کہ وہ 1000 مہینے کا مطلب ہوتا تھا ان لمیٹڈ ریوارڈ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم رات بھی عطا فرمائی، عظیم مہینہ بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، حضور بھی عطا فرمائے، پیر کا دن بھی عطا فرمایا، اس میں روزہ بھی رکھنے کا بتایا، پھر اس دن قرآن کا نزول بھی فرمایا، آخر عشر، کتنی نشانیاں ہمیں دے دی۔ تو ہمیں 5 راتیں جاگنا ہوتا ہے، اگر ہم ان 5 راتوں کو 9 راتیں بنا کے جاگ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کتنا اجر پا سکتے ہیں، اور جتنی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں ایک سے زیادہ اگر مل جائیں تو واہ سبحان اللہ، جو کہ ہم سب کو کم از کم جتنا میرے حساب سے تو 60-62 سال کی عمر ہو گئی ہے، 62 کی ہو گئی ہے، تو مطلب یہ کہ جب ہوش سنبھالا 13 سال سے اب تک کے لگا لیں حساب، تو کم از کم 50 سال کا اجر تو ہمارے نام میں لکھ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ اور اس وقت میں اس بات کو روکتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی سوال ہے، کوئی اصلاح ہے، کوئی اس میں فردر ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگ برائے مہربانی اس میں اپنا حصہ لیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو سوال بھی کریں، اور اگر اس میں کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ پھر میں دوسری سورت شروع کرتا ہوں، سورہ شمس پڑھیں گے اس کے بعد۔